بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی بے شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس سال کا بھی رمضان نصیب فرمایا، ورنہ بہت سارے لوگ جو اس دنیا میں پہلے ہمارے اور آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اس سال کے رمضان میں وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ عالم برزخ کی طرف سفر کر گئے، جو قبر کا مرحلہ ادھر چلے گئے۔ بہت سارے لوگ جو اسی مسجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے، بہت سے ہمارے رشتہ دار، دوست و احباب جو ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو رمضان نصیب فرمایا، اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور اللہ سے مزید یہ دعا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال کا بھی رمضان نصیب فرمائے، شب قدر نصیب فرمائے، اور جتنے انسان کو زیادہ رمضان مل جائے گا، شب قدر مل جائے گی، اتنی ہی اس کے اعمال میں اضافہ ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا کہ کوئی موت کی دعا نہ کرے۔ موت کی دعا کرنے سے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ دعا کر دیتے، موت کی دعا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ہاں، اگر کسی کے حالات ایسے ہو گئے، بہت مجبور ہے، تو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ اگر ہمارے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ مجھے موت عطا فرما۔ اگر اس طرح کا جملہ کہہ سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ موت کی دعا کرنا منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان نصیب فرمایا، اور اس سال کے رمضان کی خاصیت یہ بھی رہی کہ یہ رمضان کا 5واں جمعہ ہے۔ رمضان میں اس بار ہمیں اور آپ کو 5 جمعہ ملا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جمعے کا دن وہ دن ہوتا ہے، عام دنوں میں جمعے کا عالم یہ ہوتا ہے، جمعے کی رات کا عالم یہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کسی مسلمان کا جمعے کے دن کو یا جمعے کی شب کو انتقال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کا عذاب نہیں دیتا ہے عام دنوں میں، اور رمضان میں تو کسی بھی دن کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے، اللہ اس کو قبر کا عذاب نہیں دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بار کو ہمیں اور آپ کو 5 رمضان عطا فرمایا، اس پہ بھی اللہ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور رمضان اب جا رہا ہے، اگر آج چاند دکھ گیا تو پھر آج اس سال کا یہ آخری روزہ ہوگا۔ جاتے جاتے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کرواتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ تو ایک قطرہ آنسو خدا کو دکھا دیا جائے، ایک قطرہ آنسو خدا کے سامنے گرا دیا جائے، اللہ پورے زندگی کے گناہ کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ ایک قطرہ آنسو، یہ مت سوچیے 28 رمضان گزر گیا ہم نے کچھ نہیں کیا، نہیں، آخری 1 گھنٹہ جمعے کی نماز کی دعا، عصر کے بعد آپ دعا کر لیجیے، آخری جو چند لمحے ہیں اس میں بھی دعا کر لیجیے گا تو کام بن جائے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرے انسان، توبہ بھی کرے کہ اللہ تو نے رمضان دیا، ہم رمضان کی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی، جس طرح رمضان کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، ہم سے وہ حق ادا نہ ہو سکا۔ اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اور اگلے سال کا بھی رمضان نصیب فرما۔ انسان دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندے کی سارے زندگی کی گناہ کو معاف فرمائے گا۔ اور آج کی جو رات ہے، اگر چاند ہو گیا آج چاہے بھی کل، اس کے بھی بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عید کی رات کو، اس میں عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے، جو عید کی رات کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن مردہ ہونے سے بچائے گا جس دن بہت سارے دل مردہ پڑے ہوں گے۔ یعنی آج کی رات کو، عید الفطر کی رات کو، رات چاند ہو گیا تو جو اللہ کی عبادت کرے،
تو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اس کو ثابت قدم رکھیں گے، یعنی اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا، مطلب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، یہ مطلب اس کا ہے۔ تو آج کی رات بھی بڑی قیمتی ہے۔ آج کی رات تو لوگ خرافات میں ادھر ادھر اور تمام طرح کے اس میں گزار دیتے ہیں۔ یہ رات ٹائم پاس کی نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے اور جو طاق راتیں شب قدر کی گزری اس میں عبادت کیا، اسی طرح اس میں بھی عبادت کیا جائے۔ اس رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ کی، لیلۃ الجائزہ، جائزہ بولتے ہیں عربی میں انعام کو، انعام کی رات ہے جو جس دن چاند دکھے گا عید کا، وہ رات انعام کی رات ہوگی، اس لیے اس رات کو بھی اللہ کی عبادت کیا جائے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم عشاء کی نماز مکمل پڑھ کر کے دعا کر کے سو جائے۔ فضول کا ان کی غیبت، ان کی شکایت کریں گے تو جو نیکی ملنا ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور بہت بڑے شاعر بھی گزرے ہیں فارسی، ان کے فارسی کی بہت ساری کتابیں ان کی ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا میرے باپ مجھے ایک دن مسجد لے گئے اور ہم پوری رات میرے والد صاحب مسجد میں عبادت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ میں بھی اپنے ابو کے ساتھ مصروف عبادت تھا، نماز کی نیت باندھ کے میں بھی اپنے باپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ دیکھا کہ چند لوگ سو رہے ہیں تو میں نے نماز پڑھنے کے بعد صبح سے تھوڑا پہلے باپ سے یہ کہا کہ ابا یہ ایسے سو رہے ہیں جیسے مردہ سوتا ہے، یعنی پوری رات سوتے نہیں، عبادت نہ کیا۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میرے باپ نے جو بات کہی واقعی آب زد سے لکھنے کے لائق ہے۔ شیخ سعدی کے باپ نے کہا بیٹا تو مسجد نہ آتا، تو رات بھر عبادت نہ کرتا، تو سویا رہتا تو اس سے اچھا تھا جو جملہ تم نے ان لوگوں کے بارے میں کہا، جو تم نے یہ کہا ہے کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مردے سو رہے ہیں یہ لوگ بھی سو رہے ہیں۔ تم نے جو یہ کمنٹ کیا ہے اے کاش کہ تو مسجد نہ آتا، تو رات بھر عبادت نہ کرتا، یہ زیادہ اچھا تھا کہ تو کسی کی غیبت کیا۔ یہ بھی غیبت ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ نیکیاں کھاتے سے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ آپ رات بھر عبادت کیے پلس کسی کی غیبت کر لیا آپ نے، وہ نیکیاں ترنت ٹرانسفر ہو گئی۔ اب ان کو ٹرانسفر سمجھنا آسان ہو گیا نا، آٹو ڈیبٹ ہو جاتا ہے، آٹو ڈیبٹ، آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ آٹومیٹک کٹتا نہیں کٹتا ہے، اسی طرح نیکیاں بھی آٹومیٹک جو ہے وہ ڈیبٹ ہو جاتی ہیں انسانوں کے حساب سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں سفیان ثوری بھی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کیسے ہیں؟ کہنے لگے بہت بخیل ہیں، بہت کنجوس ہیں۔ کہا کنجوس ہیں تو بہت دل والے ہیں، فیاض ہیں، سخی ہیں، داتا ہیں، لوگوں کو خوب بانٹنے والے ہیں، آپ کہہ رہے کنجوس ہیں؟ کہا نہیں، کنجوس کا مطلب یہ نہیں ہے، کنجوس کا مطلب یہ کہ اپنی نیکیاں کسی کو دیتے نہیں ہیں اور دوسروں کی نیکیاں بہت جلدی اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔ کہا وہ کیا مطلب؟ کہا لوگ ان کی شکایتیں کرتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کی غیبت بیان کرتے ہیں، وہ کسی کا جواب نہیں دیتے، تو جو لوگ ان کی شکایتیں کرتے ہیں ان کی نیکیاں امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں آ جاتی ہیں اور امام ابو حنیفہ کسی کا جواب نہیں دیتے، اس لیے ان کی نیکیاں کسی کے کھاتے میں جاتی نہیں ہیں۔ اس معنی میں وہ کنجوس ہے، اس معنی میں وہ بخیل ہے کہ نیکیاں کسی کو دیتے نہیں۔ تعجب ہوتا ہے پہلے کے اسلاف پہ۔ آپ دیکھیے حدیث کی سب سے بڑی کتاب، قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب حدیث کی کون سی ہے؟ بخاری شریف، سب سے بڑی کتاب حدیث پاک کی ہے۔ بخاری شریف لکھنے والے کا نام امام بخاری بولتے ہیں نسبت کر کے۔ امام بخاری کو ایک زمانے میں لوگوں نے بہت تنگ کیا، افواہیں پھیلائی ان کے بارے میں اور بڑی بدگمانیاں ہوئی ان کے بارے میں۔
طرح طرح کی باتیں لوگ کر رہے تھے، لیکن امام بخاری کبھی کسی کا جواب نہیں دیتے تھے۔ امام بخاری اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب لوگوں سے غیبت کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھے امید ہے کہ مجھ سے غیبت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ واہ، کیسے لوگ تھے، ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حشر کے میدان میں میرا دامن بالکل اس معاملے میں پاک رہے گا، مجھے غیبت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو ہم نے رمضان میں عبادت کر لیا، اللہ کو یاد کر لیا، توبہ کر لیا، اپنے گناہوں کو اللہ سے جب معاف کروا لیا، تو اب رمضان کے بعد زندگی کیسی گزرے؟ زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ گزرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے، اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچا کر کے، ناجائز چیزوں سے بچا کر کے صحیح راستے پر چلنا ہے، یہ کرنا ہے۔ جس کے جو حقوق ہے اسے ادا کرنا ہے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا ہے، بھائی بہن کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اگر باپ کی وراثت میں بیٹی کا حصہ ہے تو وہ دینا بھی فرض ہے۔ اگر باپ مر گیا، ماں مر گئی، بھائی ہے تو بھائی کو بھی بیٹی بہن کو حصہ دینا ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن باپ تو مر گیا، بھائی سے پوچھ ہوگی کہ تو نے اپنی بہن کا حصہ دیا تھا؟ جو حصہ آدھا بنتا ہے، جیسے اگر 2 بیگھا 3 بیگھا کھیت چھوڑا کسی کے باپ نے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، تو 2 بیگھا بیٹے کا 1 بیگھا بیٹی کا، گھر پہ 3 کمرے ہیں، 2 کمرہ بیٹے کا 1 کمرہ بیٹی کا، یہ حصہ بنتا ہے۔ اسلام کہتا ہے فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ قیامت کے دن پوچھو گی۔ آج یہ مت سمجھیے کہ بہن معاف کر دیا، بہن معاف کر دے گی، قیامت کے دن جلدی کو تیار نہیں ہوگا معاف کرنے کے لیے۔ تو ہر اس باپ سے، ہر اس بھائی سے، ہر اس ماں سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بیٹی کو، تو نے اپنی بہن کو وراثت میں حصہ دیا تھا کہ نہیں دیا؟ جس کا بھی جو حق ہے، جس کی زمین ہم نے کسی کے ہڑپ لیا، کسی کا سامان ہڑپ لیا، کسی کا پیسہ ہڑپ لیا، یہ تمام کی تمام چیزیں ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تہیہ کیا جائے، یاد کیا جائے، جس کا جو ہے حق اس کو دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس نے کسی کی 1 بتہ زمین ہڑپا ہوگا، 1 بتہ، 1 بالش زمین ہڑپا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمین کا توق بنا کے، مالا کی شکل بنا کر کے پورے زمین کا بوجھ اس کے گردن میں لاد دے گا کہ لے، تو زمین کا بھوکا تھا نا، لیکن زمین کا بوجھ اٹھا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم 2-4 ہاتھ زمین قبضہ کر کے، اپنے پڑوسی کی زمین قبضہ کر کے ہم نے بڑا اچھا کر لیا، ہم نے بنا لیا مکان کو، استعمال ہماری اولاد کر رہی ہے، باپ بنا کے چلا جاتا ہے، قبر میں بھگتنا باپ کو پڑتا ہے، اولادیں آرام کرتی ہیں، قبر میں جواب باپ کو دینا پڑتا ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوگا، توبہ کرے، جس کا جو حق ہے اسے ادا کرے، جواب ہمیں دینا پڑے گا، اولاد کو جواب نہیں دینا پڑے گا۔ اس لیے جو بھی تمام چیزیں ہیں مکمل طور سے توبہ، نمازیں قضا ہوتی تھیں، اب یہ عہد ہو جائے کہ رمضان کے بعد اب نمازیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، اب نمازیں 5 وقتہ پڑھیں گے، صرف جمعے میں نہیں آئیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچائیں گے۔ جب یہ کریں گے تب کامیابی ملے گی، اصل یہی مقصد ہے۔ اور رمضان کا مطلب کہ انسان گناہوں سے مکمل طور سے پاک ہو گیا، مکمل طور سے صاف ہو گیا، اب اپنی زندگی کو اچھا بنائے۔